سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 29 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 32 تک یا بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کر اور آیت نمبر 38 تک اللہ رب العزت نے وہ احکامات نازل کیے ہیں کہ جو احکامات ایک اسلامی معاشرے کو بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں ان 10 احکامات کا جو ہے وہ ذکر موجود نہ ہو. ایک بڑی ہی لطیف ترتیب ہے، ایک معجزاتی ترتیب ہے کہ جسے انسانی عقل دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو اس معاشرے کی پہلی اکائی ہے اس کی طرف توجہ دلائی، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جس کو ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری بات کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی معاشرے کا پھر جو دوسرا ستون ہوگا وہ ہے ذل قربہ. یعنی وہ ہم نے پڑھا کہ اس سے مراد بہن بھائی، تایا چچا، پھپھی ماموں خالو وغیرہ یہ سب حضرات ہیں. اب جب یہ آپ کے وہ ستون ہیں جن پر آپ کا خاندان کھڑا ہوتا ہے، پھر جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصل میں اسلام خاندانی نظام کا نہیں قبائلی نظام کا قائل ہے، جس سے وہ ایک قوم بنانے کے اوپر تصور دیتا ہے. ایک صرف امت نہیں، ایک باقاعدہ قوم. اب اس معاشرے کو ساتھ چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھی یعنی کہ ایک تو مورالی سپورٹ، کہ جس میں ہم نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے ان سب کے ساتھ، جس کو ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما کہہ کر یہ سمجھایا کہ جی ان کا ادب و آداب، ان کا احترام کس طرح ملحوظ رکھنا ہے. اب پھر اس کے بعد آتی ہے دوسری چیز، اور وہ تھی کہ جی مال. کہ جب ہر آدمی مثال کے طور پر صرف یعنی سب علیحدہ ہو جائیں گے اور ہر آدمی کمانے پر لگ جائے گا، عورتیں بھی کمائیں گی، مرد بھی کمائیں گے، تو پھر نتیجتاً یہ جو آپ خاندان بنانا چاہ رہے ہیں، یہ جو آپ قوم قبیلہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہو جائے گا. تو پھر جس وجہ سے سب کمانے کی طرف جاتے ہیں اس طرف توجہ دلائے. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، میانہ روی اختیار کرو. ہم نے پڑھا. ترتیب دیکھتے جائیں کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر اس کے بعد اب یہاں پر آ کے چونکہ اللہ عالم الغیب کو پتا تھا کہ انہوں نے آخرکار مادہ پرستی کا چہرہ دیکھ لینا ہے،
اور وہ چہرہ شیطان کا ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے وہ اچھے خاصے آدمی کو بھی اس کے مقصد سے اکھیڑ کے دور لے جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اب فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. توجہ سے سنیے گا. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے یعنی کہ وہ جو آپ کی معاشرت کے اندر جس کو ہم نے پچھلے درس میں پیسے کی قدر کے حوالے سے جو پڑھا تھا، اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات بتائیے کہ یہ جو پیسے کا مسئلہ ہے، یہ جو رزق کا مسئلہ ہے، یہ کوئی صرف معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی کو دیکھتا ہے اور اس کی پرتعیش زندگی، عیش و عشرت سے بھرپور جو زندگی ہے، اسے دیکھ کر ہی دل میں خیال گزرتا ہے کہ یار میری یہ زندگی کیوں نہیں ہے، میں یہ زندگی کیوں بسر نہیں کر رہا ہوں. اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ جو اس کے بچوں کو سہولت حاصل ہیں، میرے بچوں کو سہولت حاصل کیوں نہیں ہے. اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ جس طریقے سے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس طریقے سے میری عزت کیوں نہیں ہے. جس طریقے سے قانون میں اس کے لیے لچک ہے، میرے لیے لچک کیوں نہیں ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں. بہت ساری چیزیں پھر وہ دماغ میں اس کی ایک مخصوص قسم کی بغاوت آتی ہے جس کو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب جس کا چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی رزق کا فراخ کرنے والا ہے، بندے کی اس میں طاقت نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا رزق بند کر دیتا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا نہیں. ویقدر، اور دوسرے کا اندازے کے مطابق کر دیتا ہے. نپاتلا. ایک آدمی مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا ہو جائے گا، ایک آدمی سونا بیچتا رہے گا مگر ایک اندازے کے مطابق ہی کھاتا رہے گا. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا چلیں اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی ہم دیکھتے ہیں. میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، آپ بھائیوں میں سے بعض کو یاد بھی ہوگی. میرے ساتھ گزرا ہوا ایک واقعہ ہے. ایک بڑے صاحب کی دعوت کے اوپر ان کے بنگلے پر جانے کا اتفاق ہوا. 3 افراد تھے ہم اور کھانے کی دعوت تھی. ان کا ڈائننگ ہال تھا، باقاعدہ کھانے کا ایک مخصوص کمرہ تھا، ایک بڑی سی ٹیبل، اس میں بھاری بھرکم کرسیاں رکھی ہوئی، 12-15 کرسیاں، اس میں صدارتی کرسی سامنے لگی ہوئی. وہ موصوف یعنی ہمیں لا کے ان 3 کرسیوں پر بٹھا دیا گیا اور موصوف آیا، وہ صدارتی کرسی کے اوپر بیٹھے. کچھ دیر ادھر ادھر کی بات چلنے کے بعد وہ ان کا شیف آیا باقاعدہ اندر کھانا لے. ہم نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں شیف دیکھا لائیو. سو کھانا لے کے آیا ٹرالی. وہ کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، 4-5 قسموں کا کھانا. اب ہم لوگ جو ہے نا ہاتھ باندھے ہوئے ان کو دیکھ رہے. بھائی میزبان کے ادب میں، میزبان جو ہے وہ پہلے شروع کرے تو ہم اس کے ادب میں انہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے. کہنے لگے یار آپ لوگ کھائیں. ہم نے کہا آپ شروع کریں، آپ بسم اللہ کریں گے، ہم بھی ساتھ کھائیں گے. وہ کہنے لگا میں یہ کھانا کھا نہیں سکتا، میں یہ کھانا کھا نہیں سکتا، میرا کھانا بھی آئے گا. ہم سمجھیں گے ان کا وہ پرہیزی کھانا ہے بغیر نمک مرچ والا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ شیف اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک اسٹیل کی ٹرے تھی، اس کے اوپر رومال وائٹ کلر کا ڈلا ہوا تھا. ہم نے کہا یار یہ کوئی سیخ کباب ٹائپ کے کوئی آئٹم ہے. وہ لا کے انہوں نے ان کے سامنے رکھا. جیسے ہی وہ رومال اس کے اوپر سے ہٹایا تو 3 گولیاں اور ایک پانی کا گلاس. تو ہم نے کہا یہ کس چیز کی گولی؟ کہہ رہے ایک دل کی ہے، دوسری شوگر کی ہے، تیسری ہائی بلڈ پریشر کی. یہ میرا کھانا ہے. ارب پتی آدمی ہے، کھا نہیں سکتا، اپنے ہی پیسے کو کھا نہیں سکتا.
دیکھو بظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، مگر وہ اپنے پیسے کا استعمال کر سکتا نہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق، روکتا کسی کا بھی رزق نہیں. 12ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کو اپنے ذمہ لیا ہوا، وہ اس کو مل کے رہے گا. ہمارے اسلاف میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ یعنی انسان اپنے نصیب کا آخری لقمہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا، کھا کے جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو مطلب آپ سمجھیں، محنت مشقت کرنا آپ کی بنیاد کے اندر رکھا گیا ہے کہ آپ محنت کریں گے. وہ محنت کس کے لیے کریں گے؟ کمانے کے لیے. وہ آپ صرف اور صرف خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کریں گے، ملت میں ایک نام پیدا کرنے کے لیے کریں گے، معاشرے کا ایک کردار بننے کے لیے کریں گے. روزی تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نصیب کی دے گا، اس کو آپ کی محنت سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایک ہی کاروبار 4-6 قسم کے لوگ کرتے ہیں، مگر 2 کا کام چل رہا ہوتا ہے، 4 کا نہیں چل رہا ہوتا، 4 کا چل رہا ہوتا ہے، 2 کا نہیں چل رہا ہوتا. حالانکہ کام ایک جیسا ہے، پیٹرن بھی ایک جیسا ہے، کام کرنے کا انداز بھی ان کا 6 کے 6 کا ایک جیسا ہے، لیکن 4 کو روزی مل رہی ہوتی ہے، 2 کو نہیں مل رہی ہوتی ہے، 2 کو روزی مل رہی ہوتی ہے، 4 کو نہیں مل رہی ہوتی. وجہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا چاہا رزق فراخ کر دیا، جس کا چاہا ایک اندازے کے مطابق کر دیا. پھر ایسا کیوں ہوا، اسے بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ معاشرے میں سے طبقاتی تقسیم ختم ہو جائے. 2 طبقے معاشرے کے 2 پہیے ہیں. دیکھو آپ میری بات سمجھو، یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہر آدمی امیر ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ اگر سب آدمی امیر ہو جائیں گے تو غریبوں والے کام کون کرے گا؟ اور اگر غریبوں والے کام نہیں ہوں گے تو یہ معیشت آپ کی چلے گی کیسے؟ بھئی آپ میری بات سمجھیے گا. کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ایک فیکٹری کے اندر پنچنگ کا کام، سیلنگ کا کام، پریسنگ کا کام، کٹنگ کا کام آپ ایک سیٹ سے کروائیں گے؟ وہ تو نہیں کر سکتا. بہت سارے سیٹ مل کر بھی نہیں کر سکتے. بھئی یہ تو ظاہر ہے کہ مزدور کریں گے نا. اب اگر مثال کے طور پہ آپ سب کو امیر بنا دیں گے تو یہ کام کیسے ہوگا بتائیے؟ اچھا پھر یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جی معاشرے کے اس گاڑی کے، معیشت کی اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے. پھر امیر 2 قسموں کے ہیں اور غریب 2 قسموں کے ہیں. امیر 2 قسموں کے ہیں اور غریب 2 قسموں کے ہیں. ایک امیر وہ ہے کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. ایک امیر وہ ہے کہ ایک امیری وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں مال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ وہ بندے کے اندر تکبر لاتا ہے، وہ بندے کے اندر حق تلفی لاتا ہے، ظلم لاتا ہے. اچھا دوسرا امیر کون سا ہے؟ دوسرا امیر وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، حسد نہیں. حسد اور رشک کے اندر فرق ہوتا ہے. رشک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا. حسد یہ ہوتا ہے یار اس کو بنا ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات ہے نہیں؟ حسد یہ ہے، رشک وہ ہے. رشک اسلام میں جائز ہے، حسد حرام ہے. فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ رشک کرنا چاہیے. پہلا وہ
جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ اللہ بعض لوگوں کو مال زیادہ کیوں دیتا ہے؟ ایک وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کرے. تو امیر دو قسم کے ہوتے ہیں. اسی طرح غریب دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک غریبی وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں غریبی کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ایک غریب وہ ہے. یہ غریب کون سا ہوتا ہے؟ اس غریب کا مسئلہ یہ اٹھتے بیٹھتے بس منہ سے غلط باتیں نکالتا ہے. میرے تو نصیب پھوٹ گئے، ہمارا تو معاشرہ خراب، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، محنتوں کا کوئی صلہ نہیں ہے، فلاں. یہ اٹھتے بیٹھتے صرف فضول باتیں منہ سے نکالتا ہے. کبھی اس کے منہ سے خوشخبری نکلے گی نہیں، کبھی اس کے منہ سے اچھی بات نہیں نکلے گی. معاشرے کا سمجھدار آدمی ہونے کے باوجود بھی ایسی بے وقوفی والی باتیں، فضول باتیں کرے گا. بھول جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پیدل چلنے والا سوار کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ارے بھائی تو لوگوں کی امیری کا رونا رو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، دیکھو ان ظالموں کے پاس گاڑی ہے. ابے اللہ کا شکر کر تیرے پاس ٹانگیں ہیں، لنگڑے کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں. تو اس پہ اللہ کا شکر کر پہلے. کیا تو اس یعنی کہ جو اللہ نے تجھے پیروں کی نعمت دی، تجھے ہاتھوں کی نعمت دی، تجھے آنکھوں کی نعمت دی، جو تو اس امیر کی پرتعیش زندگی دیکھ دیکھ کر حسد کر رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، یہ آنکھیں اللہ تجھے دیتا ہی نہیں اگر، تو یہ نعمتیں دیکھتا کیسے؟ پہلے جو نعمتیں اللہ نے تجھے دی تو ان پر تو اللہ کا شکر کرے. ایک تو امیری یہ والی ہے نا شکریہ والی، ایک تو غریبی یہ والی ہے نا شکریہ والی غریبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگتا ہوں اس غریبی سے. اور دوسری غریبی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور سنو ذرا بات کو، میں پہلے مثال دیا کرتا تھا، اب تو پولیس والوں نے مثال ختم کر دی. ہم یہاں سے نکلتے تھے لائبریری سے، یہاں کے بھائیوں کو تو پتہ ہے، ہم یہاں سے نکلتے تھے گورنمنٹ ہائی اسکول سے لے کے گول بلڈنگ تک جو دکانوں کے تھلے تھے ان پر فقیر سو رہے ہوتے تھے رات میں. یاد ہے آپ بھائیوں کو؟ اور رات میں ادھر سو رہے ہوتے تھے لائن سے تھلوں پہ. ہاں بھائی، میں بھائیوں کو دکھایا کرتا تھا کہ دیکھو ذرا اس بات کو، تم میں سو سکتے ہیں؟ پوچھا کیوں؟ موبائل لٹ جائیں گے. وہ اتنے مزے سے کیوں سو رہا ہے؟ لٹنے کی ٹینشن ہی نہیں. سمجھے کچھ بات کو؟ نہیں. ایک غریبی یہ ہے جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مال کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. پڑھا تھا نا میں نے. مال کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. جب یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس نے اپنی ملکیت میں سے آپ کو دیا تو کسی وجہ سے دیا ہوگا نا، یا بغیر وجہ. اگر محض آپ کے بچوں کو کھلانا ہوتا، آپ کو کھلانا ہوتا، جیسے کہ اگلی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، محض آپ کے بچوں کو کھلانا ہوتا، آپ کو کھلانا ہوتا، تو آپ کو اتنا ہی ملتا جتنا ایک متوسط یا ایک غریب آدمی کو ملا ہے. آپ کو زیادہ کیوں ملا؟ کبھی بیٹھ کے سوچو. وہ اس لیے ملا کہ آپ اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سورہ توبہ آیت نمبر 66 کے اوپر عمل کرو. وہ جو مصارف اللہ نے بیان کیے کہ ان پہ خرچ کرنا ہے، ان پہ خرچ کرو. ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، وہ صحابی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول بے تحاشا مال ہے میرے پاس، میں اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ آپ مجھے بتائیے، آپ طریقہ سمجھیے. پڑھا تھا نا ہم نے اس حدیث کو. اب مسئلہ یہ ہے وہ امیر آدمی جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ غریب آدمی ہے جس کے پاس مال آ جانے کے بعد یہ سمجھ گیا اس بات کو کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، اب مجھ سے ایک ایک روپے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. ابے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہیں کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. پڑھا تھا نا میں نے
کیا فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. کتنی خطرناک بات ہے کہ جو حشر شیطانوں کا ہوگا وہی حشر ان کا اللہ کرے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں گنا جائے گا. شیطانوں کی مشابہت اختیار کرو گے انہی میں گنے جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں وہی تمہارا حشر ہوگا جو ان کا ہوگا. پھر اب آپ سمجھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ. اس سے پہلے ایک لفظ کے معنی کو سمجھیں. میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا رزق کے معنی عموماً ہم طعام و شراب سے کرتے ہیں, یعنی کھانے یا پینے سے کرتے ہیں رزق کے معنی, جبکہ رزق کے معنی کھانے پینے کے نہیں ہیں. اصلاً رزق عربی زبان میں ہر اس چیز پر اطلاق کرتا ہے جسے انسانی احتیاجات کہا جاتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں چیز کا محتاج ہے, کہتے ہیں نا. انتہائی ضرورت کو احتیاج کہا جاتا ہے. کھانا انتہائی ضرورت ہے, پینا انتہائی ضرورت ہے, تعلیم انتہائی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹیشن انتہائی ضرورت ہے, علاج انتہائی ضرورت ہے. بھائی شفا انتہائی ضرورت ہے نا. اولاد ہونا, شادی ہونا, گھر ہونا, کاروبار ہونا, یہ انتہائی ضروریات میں سے آتی ہیں یہ چیزیں. تو ان سب کے لیے ایک جامع ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے رزق, کہ جو سمجھے گا وہ ساری تفصیل میں خود بخود چلا جائے گا. اللہ نے طعام و مشروب یہ ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, ایسا لفظ جس میں ساری چیزیں داخل ہو جائیں. آپ گنتے چلے جاؤ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, بے شک تیرا رب جس کے چاہے رزق میں فراخ کر دیتا ہے. تو مطلب جس کی چاہے اولادیں زیادہ کر دیتا ہے. یہ معنی نہیں ہوں گے؟ پھر یہ معنی نہیں ہوں گے کیا؟ چلو ایک اور آیت سے بتاتا ہوں آپ کو. ابو لہب کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ, تو کیا مال تھا اس کا؟ غزوہ بدر میں اس نے اپنے بیٹے اور اپنا مال دیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو کوئی کام نہ آ پائے. ایسی ہے نا بات. تو رزق جو ہے رزق میں اولاد بھی شامل ہے, رزق میں کاروبار بھی شامل ہے, رزق کے اندر اس کا گھر بھی شامل ہے, رزق کے اندر اس کی شفا بھی شامل ہے, علاج بھی شامل ہے. ہر چیز رزق کے اندر جس کا وہ محتاج ہو سکتا ہے وہ سب شامل ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے. ایک آدمی ایک ہی گولی میں شفا یاب ہو گیا, ایک آدمی اسی مرض کا 6 مہینے سے علاج کرا رہا ہے, فائدہ مند نہیں ہو رہا اس کو. یار لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے. بہت فارغ ہیں میں جادوگر, نہیں سمجھے کچھ بات کو. تو ہمیں پہلے اس عقیدے کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم نے اللہ کو رزاق مانا, کیا مانا؟ مانا بھئی ہم میں سے کوئی بھی رزاق نہیں ہے, ہم سب عبد الرزاق ہیں. رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. مانا ہے؟ جی مانا. مانا ہے تو پھر رزق کو لے کر آپ یہ کیوں کہ رو مجھ پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے, میری دکان نہیں چل رہی کسی نے کچھ کرا دیا ہے, مجھے شفا نہیں مل رہی کسی نے کچھ کرا دیا ہے, میرے اولاد نہیں ہو رہی کسی نے کچھ کرا دیا ہے. یار اتنے کرائے کے مکان بدل لیے, کہیں بھی یار سکون نہیں ملتا ہے یار. کسی نے میری رہائش کے نام پر کوئی تعویذ گاڑ دیا ہے یار. بتاؤ کتنا فالتو جن ہوگا جو اس کے پیچھے لگاؤ, کہیں چین لینے نہیں دے رہا اس کو دنیا میں, اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا بیچارہ, اس کا ہی ٹاسک ملا ہوا ہے, جس گھر میں جائے اس کو پریشان کرتا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ, جس کا چاہتا ہے کہ اندازے کے مطابق کر دیتا ہے. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود ایک عرصہ بیماری میں مبتلا رہیں گے, صحت یاب ہوں گے جب اللہ چاہے, جب اللہ چاہے گا. ابراہیم علیہ السلام ایک زمانہ اپنی اولاد کو ترستے رہیں گے, 90 سال بعد جا کے پہلا بیٹا پیدا ہوگا. کتنے عرصے بعد بتایا تھا نا میں نے سورہ اعراف میں, 90 سال بعد جا کر پہلا بیٹا پیدا ہوگا. حالانکہ میں نے وہاں توجہ دلائی تھی کہ میرے تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے زیادہ ضروری بچہ پیدا ہونا ایک نبی کے گھر میں ہے. کہ میرے آپ کے والے کی انتہا کیا ہے؟ کام کرے گا, شادی کرے گا, بچے پیدا ہوں گے, مر جائے گا. اس کی زندگی کیا ہے؟ کام بھی کرے گا, اللہ کے دین کی خدمت بھی کرے گا, اس کی وجہ سے ایک قوم, ایک نسل انقلاب کے لیے کھڑی ہوگی, ایک فرد واحد کی محنت کا وہ نتیجہ ہوگی. ہاں بھائی,
کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. کیا ہے حدیث میں الفاظ؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون ہے عزت والا بیٹا عزت والے کا، وہ عزت والا بیٹا عزت والے کا، وہ عزت والا بیٹا عزت والے کا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے، اتنا پیارا نسب کون ہے؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. دیکھو پشت در پشت چاروں کون ہیں؟ اللہ کے نبی. چاروں کے کارنامے، چاروں کی وجہ سے عرب خطوں میں دین پھیلا. اور سمجھ میں آ رہی کچھ بات یا نہیں؟ عرض کرنے کا یہاں پہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے روزی کو فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کہ اندازے کے مطابق کر دیتا ہے. مریم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا میں نے بھائی، سورہ راف میں بھی پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، ابھی سورہ مریم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں دوبارہ سے، تو اس میں بھی ایک دفعہ پھر پڑھیں گے کہ وہ رزق کا اللہ سے سوال نہیں کرتی تھی. بھائی مریم علیہ السلام کی پہلی کرامت کیا ہے؟ پہلی کرامت ان کی کیا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے ان کے حجرے کے اندر وہ فروٹ دیکھے جن کا بھی سیزن بھی نہیں ہے. سورہ آل عمران. ان کے کمرے میں وہ پھل رکھے ہوئے ہیں جن کا بھی سیزن ہی نہیں ہے کہ پھل درخت پہ لگے گا، پکے گا، گرے گا تب ہم تک پہنچے گا. نہیں، پہلے سے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ہونے کے بعد بھی بشری تقاضا غالب آیا. زبان سے کیا جملہ نکلا؟ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے اتار دیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. انا لکی ھذا یا مریم، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ سمجھو ایک فطری سوال، ایک بشری فطری سوال کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے کیوں اتار دیا؟ کہ اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت. انا لکی ھذا یا مریم، اس کو تو بھی سیزن بھی نہیں ہے، پھل تیرے پاس کہاں سے آ جائے؟ ھذا من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ میرے پاس اللہ کے پاس سے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر نظام، بغیر وجہ. مریم کو پتا تھا میرے ساتھ مجھے لے کے اللہ کا مستقبل میں کیا منصوبہ ہے. زکریا کو پتا تھا مستقبل میں یعنی میری اس بھانجی کا لے کے کیا آگے معاملہ. دونوں کو ہی نہیں پتا نا کہ یہ یسوع مسیح کی والدہ بنیں گی. کسی کو نہیں پتا مستقبل میں اللہ کی کیا پلاننگ ہے. بغیر کیا انہوں نے دیکھو عقیدہ، دیکھو عقیدہ. وہ یہ نہیں کہ فلاں بابا کی کرامت ہے یا فلاں، کچھ بھی نہیں. ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ ہے اللہ کا فراخ کر کے دینا، وہ حاجت ہی نہیں ہوتی. اچھا پھر حاجت تھی بیٹے کی، جیسے ابھی رزق کی حاجت نہیں تھی، رزق ہے حجرے میں نا، ایسے بیٹے کی حاجت تھی، اولاد کا. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی نا. ولم یمسسنی بشر، انہی کا جملہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے اتارا نا. مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا. یہی کہا تھا نا انہوں نے جبرائیل علیہ السلام. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اے مریم تجھے اللہ کے کلمے کی بشارت ہو، اس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوگا. یہ بھی اپنی جگہ بڑی سائنس ہے، مریم کا بیٹا. پڑھا تھا ہم نے سورہ آل عمران. خیر ابھی وہ موقع نہیں ہے. عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی آرزو نہیں ہے یہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. فرشتہ کہہ رہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء. وہی دیکھ لو اللہ کی چاہت. کذالک اللہ یخلق ما، تیری حاجت نہیں ہے کہ تیرے اولاد ہو، مگر اللہ جس کے لیے جیسے چاہے تخلیق کرتا ہے. جس کو چاہے گا فراخ کر کے روزی دے گا، جس کو چاہے گا کثیر اولاد دے گا، جس کو چاہے گا شفا دے گا، جس کو چاہے گا غریب رکھے گا، جس کو چاہے گا بیمار رکھے گا، جس کو چاہے گا آزمائشوں میں مبتلا رہے گا، بے اولاد رکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 4 بیٹے تھے. کتنے؟ چاروں کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمروں میں. سب سے زیادہ عمر پائی عبداللہ نے 6 مہینے کی. 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. 4 بیٹے آپ کے انتقال. کیوں؟ بڑی آسان سی بات ہے.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہے، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے دیکھو بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے رسالت کا سلسلہ آگے چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ کوئی ابہام، کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ، کوئی اندازہ کسی کو نہ رہ جائے۔ بڑی حکمت اللہ کے کاموں میں۔ لیکن جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنے زور بازو پہ اپنے رزق کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا رزق ہمیں ہماری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ نہیں، آپ کی محنت سے آپ کا ملت میں نام ہو رہا ہے، آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کا خاندان میں نام ہو رہا ہے۔ آپ جب ترقیاں کرتے ہو کسی شعبے میں تو وہاں آپ عزت اور وقار پاتے ہو، روزی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، ورنہ کما لو، لاکھوں کما لو، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ میں نے ابھی مثال دی نا آپ کو، 3 گولیوں کی ٹرے آئی ہے کہ یہ میں نہیں کھا سکتا، اسی کے پیسوں کا ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے معاملہ صاحب، ہمیں جو نا یہ اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ اچھا، اب میں اس میں ایک نقطہ آپ کو اور بتاتا ہوں، وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ شیطانی وسوسہ نا، اس کو کچھ بھی کر لے نکالنا ذہنوں سے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہاں آ کے نا گدی پہ تھپڑے مارتا ہے۔ کسی امیر کو جب کوئی بدماشی کرتے دیکھتا نا آدمی کا بڑا اس وقت یعنی اسٹیمنا ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اگر اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھول دینا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہو جائے گا، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور لیکن وہ ایک اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا ہے۔ اب ذرا سمجھو بات کو، یہ روس ایک ہی دفعہ ایٹم بوم مار کے یوکرین کو کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ سوچا کبھی؟ بھائی رات دن کا مسئلہ بنا ہوا ہے یار، ایٹم بم مارو ختم کرو۔ اور ویسے بھی امریکہ تو ہے نہیں جو ڈرپوک ہو، روسی بہادر قوم ہے، وہ تو امریکی ہیں ڈرپوک، روسی تھوڑی لڑتے ہیں کسی سے بھی نہیں لڑتے، میدانوں میں لڑتے ہیں لوگ۔ گندم کہاں سے لیں گے؟ خطے میں سب سے قریب سب سے زیادہ اگنے والا خطہ گندم کا یوکرین ہے۔ اب سوچیں کہ وہی گندم وہاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی روس میں، اور روس اس حوالے سے صاحب اختیار ہو جاتا۔ اب چلیں اسے چھوڑیں، روس سب سے زیادہ ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں ایٹم بم پہ زیادہ کام کرتا ہے۔ ایٹم بم کی بنانے کے لیے سب سے زیادہ یورینیم کی ضرورت ہے، اور یورینیم بہت بھاری مقدار میں یوکرین میں۔ مار دے ایٹم بم، مار، پھر یورینیم کہاں سے لائے گا؟ وہی یورینیم اگر روس کے اندر اتنی بھاری مقدار میں پیدا ہو رہا ہوتا، 1 منٹ کے لیے بھی روس سوچتا؟ لڑ لو، امریکہ آ جائے پیچھے، چائنا آ جائے پیچھے، برطانیہ آ جائے پیچھے، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ہی نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کے لیے رزق ایک جیسا آسمان سے اتار دیتا نا، زمین میں فساد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا توازن رکھ دیا ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک سے کسی نہ کسی طرح بلیک میل ہوتا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی سے کسی کی طرح بلیک میل ہوتا ہے، امیر غریب سے بلیک میل ہو جاتا ہے آخرکار۔ یہ اللہ نے ایک توازن رکھا ہے۔ اس کو ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں، یہ تفسیر کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 190 میں یہی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بعض بندے وہ ہیں کہ فقیری کے قابل ہیں، فقیری کے قابل ہیں۔ یہاں قابل ہونا تانے کے اعتبار سے اللہ نہیں کہہ رہا، سنو توجہ سے، میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ فقیری کے قابل ہیں، اگر میں انہیں امیر بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے۔ ہمارا تو یقین کریں اس پر تجربہ ہے اس حدیث کے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے
کلاش تھے, مسجد کے گیٹ سے بندھے ہوئے تھے, دل مسجد میں رہتا تھا, اذان کی آواز میں ایسے گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے تھے جیسے کسی مقناطیس نے کھینچ لیا ان کو. جیسے ہی اللہ نے ہاتھ پکڑا, فراخی ہوئی, آج سب سے پہلے انہوں نے مسجد کو خیر بات کہہ دیا. بس کما رہے ہیں اور صرف کما رہے ہیں. توجہ سنیں اس حدیث کو. فرمایا میرے بعض بندے ہوئے ہیں کہ فقیری کے قابل ہیں, اگر میں انہیں امیر بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے, اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری کے قابل ہیں, اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس کی ایک مثال سمجھے گا. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, ان سے یعنی کہ وہ ذرا سا امیر کے کبیر قسم کے آدمی ہیں. ایک دن میں نے ان سے نہ کرا یعنی جماعتی ملی کچھ باتیں سن لی, یعنی کہ نہیں جیسے احساس سا ہوتا ہے آدمی کو قوم کا, اپنی ملت کا, اپنے لوگوں کا. تو ایسی میں نے ان سے کچھ باتیں سن لی, اور وہ ذرا بڑے ہی جذبات میں انہوں نے باتیں کی. یہ تک ان کے منہ سے میں نے جملہ سنا, یار بس کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے یار, کاش ہماری حکومت ہوتی تو ہم یہ اور یہ کر دیتے. تو جو دوسرے نمبر پر کہا نا انہوں نے یہ کر دیتے, وہ تو ایک زمانے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ میں نے وہ دن تو گزرنے دیا, دوسرے دن میں ان کے پاس پہنچ گیا کہ میرے پاس 5 لڑکے ہیں جن کو مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے, باہر بھیجنا ہے, اس کے لیے آپ خرچہ اٹھا لیں, انہیں بھیج دیں. آپ خرچہ اٹھا لیں, انہیں بھیج دیں. ان سے ہم یہ اور یہ کام لے لیں گے. انہوں نے سنی ساری بات, کہنے لگے ان کا قوائف مجھے بھیج دیجیے گا. 1 گھنٹے میں ہی پہنچا دیا میں نے. اب وہ پلٹتے رہے پرچے, اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب میں اس کے اوپر دیکھتا ہوں انشاءاللہ. اصل میں ہے نا یار, میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے, ابھی میرا فلاں ملک کے اندر ہے نا, میرا بزنس کا ٹرپ تھا, میرے بھتیجے نے مجھے بولا, میں نے اس کو منع کر دیا تھا نا, اب میں انہیں بھیج دوں گا تو سمجھے کچھ بات کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ وہ ہے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا, وہ بھائی صاحب نہیں ہے جن کی ٹیلی فونک تقریر پر پابندی ہے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. ان بھائی صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات بولی تھی کہ جب تک جاگیردارانہ نظام موجود ہے نا, جس انقلاب کے تم خواب دیکھتے ہو وہ کبھی نہیں آئے گا. کیا ہے جاگیردارانہ نظام؟ کہ ایک امیر آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مقابل کا دوسرا امیر آدمی کھڑا ہو. ایک باصلاحیت آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے جیسا دوسرا کو باصلاحیت آدمی کھڑا ہو. ہر آدمی, وہ میں نے شروع میں جو درس کے کہا تھا کہ مادہ پرستی میں مبتلا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی میں اور میں, جبکہ یہ دین میں کا نہیں ہم کا ہے. یہ دین میں کا نہیں ہے, ہم کا ہے. جب تک آپ فرد واحد ہیں کچھ نہیں, جب آپ ایک جماعت اور قوم ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ ہوتے ہیں. جھاڑو کا ایک تنکا آرام سے توڑا جا سکتا ہے, پوری جھاڑو کو کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا. ایسے ہی ہے بھائی, صلاحیتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور صلاحیتوں کا مجموعی استعمال کیا جاتا ہے. صلاحیتوں کو بکھیرا نہیں جاتا, اپنی اپنی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جاتا. یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے, یہ بھی اشتہار لگائے گا, یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے, یہ بھی اشتہار لگائے گا, وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے, وہ بھی اشتہار لگائے گا, وہ غیر تعلیم یافتہ وہ بھی اشتہار لگائے گا, وہ غیر تعلیم یافتہ وہ بھی اشتہار لگائے گا. فرق کیا ہے پانچوں میں؟ یہ 3 اشتہار لگانے کے لیے پیدا ہوئے. بھائی اشتہار لگانا کوئی غلط بات ہے, وہ بھی تو ملت کا ہی کام ہے نا, لیکن اصل میں وہ ان کے والے کام نہیں کر سکتے تو اشتہار وہ لگاتے. یہ کیا کرتا ہے؟ وہ اشتہار بناتے, لگاتے نہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, یہ ان کا کام نہیں. نعرے کون لگا رہا ہے اسٹیج کے آگے کھڑا ہو گئے؟ سمجھنا ذرا بات کو. انٹر فیل آدمی تقریر کر رہا ہے, نعرے کون لگا رہا ہے؟ بی ایڈ, ایم ایڈ, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, وہ نعرے لگا رہے ہیں. کیا
آخری بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جی ان میں قائدانہ صلاحیت ہے، ہم میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے. تو بھائی کس نے تم سے قائدانہ صلاحیت کا سوال کیا؟ تم سے یہ کہا کہ تم اپنی صلاحیت بروئے کار لگاؤ، تم نعرے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے. سمجھے ہیں کچھ بات کو نہیں؟ اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں کبھی بھی رزق کے معاملے کو لے کر اللہ رب العزت سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیے گا. آپ کا کاروبار نہ چلنا آپ کے معیشتی مسائل کی وجہ سے ہے، آپ کے کاروباری اسٹائل کی وجہ سے ہے، آپ کے کاروبار کی شکل کی وجہ سے ہے. اس کی مثال ایسے سمجھے، میں عام طور پر بتایا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے 7 نمبر میں عادل بیکری والی جو پٹی ہے، شاورما گلی، تو گلی کے باہر بورڈ لگا دینا چاہیے شاورما گلی. اس نے شاورما کھولا، اس کا چلنے لگا، چل بھائی اس نے بھی کھول لیا، وہ بھی شاورما ہی بیچتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی. اس کا چلنے لگا، وہ تیسرے نے بھی کھول لیا، وہ چوتھے نے بھی کھول لیا، ابھی وہاں 10-12 ہو گئے. اتنی سی گلی کے اندر 10-12 شاورما لے کھڑے. سمجھے بات کیا نہیں؟ اپنا اس کا چل رہا ہے نا، اس کا چل رہا ہے نا، اس کا چل رہا ہے نا، اس کا چل رہا ہے. سارے مل کے جب چل رہا ہوگا تو غوث اعظم کا کرم ہے، اور جب نہیں چل رہا تو اللہ نے میرے نصیب پھوڑ دی. ایسے کر رہا ہوں گا. حالانکہ نہ پہلے غوث اعظم کا کرم تھا نہ بعد میں اللہ نے نصیب پھوڑے تھے. سب سے پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی تمہارا کاروباری اسٹائل، ایک نے شاورما لگایا تھا تو چائے لگا لیتا، وہ کولڈ ڈرنک بیچ لیتا، وہ سینڈوچ لگا لیتا. نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ اب جب تم سارے ایک ہی جیسا کام کرو گے تو لازمی بات ہے تم نے کسی کے لیے آپشن چھوڑا. بھائی یہ وہ ساری ہارڈ ویئر مارکیٹ ہے، سارے کیلے بیچ رہے ہیں، سارے ہتھوڑے بیچ رہے ہیں. وہ بھائی تو دوسری چیزیں لیا، اس نے جو رکھی تو اس کے علاوہ کی لیا، تو اس کے علاوہ لیا، تو اس کے علاوہ سب کا چلے گا بزنس. مطلب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جتنے خود کو بزنس ٹائکونز بنتے نا، ہے نہیں ہم ہر چیز میں نقل چاہیے، بس اس کو کرتے دیکھا اس کو کرتے دیکھا، سارے شروع ہو گئے. پھر دوسرے مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں، وہ یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم نے اس کو سمجھا آپ کی محنت سے آپ کے رزق کا تعلق نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ بنا لو، وہ نہیں ہے. محنت تو آپ نے ذہن بنا لو اپنا، اس لیے کرنی ہے ہمیں اچھا آدمی بننا ہے، معاشرے کا ایک با کردار آدمی بننا ہے. بلدیہ والا کہہ رہا ہے ہمیں 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملے، ہم نالی نہیں کھولیں گے. نہیں سمجھے؟ کوئی پوچھے اس بات کو کہ یہ بلدیہ میں تنخواہیں 6 مہینے بعد ملنے کا معاملہ آج کا ہے یا پاکستان بننے سے پہلے کا؟ پاکستان بننے سے پہلے برطانوی دور کا. برطانوی دور میں بھی کوئی یہ جمعداروں کو کوئی ہر مہینے پیسے تھوڑی ملتے تھے. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ لیکن تو نے پھر بھی بلدیہ میں نوکری کی. ہاں کیوں؟ سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ ابے جب بھائی تجھے پتا تھا کہ یہاں جیسے مثال کے طور پر بھائی پولیس کے اندر نوکری کر رہا ہوں بھائی، بات آئی یا کسی گورنمنٹ محکمہ میں، بھائی تو رشوت کیوں لیتا ہے؟ آپ بتاؤ 50,000 میں گھر چلتا ہے؟ بھائی تو یہ 50,000 میں گھر چلتا ہے، یہ تجھے پولیس میں نوکری سے پہلے نہیں پتا تھا 50,000 میں گھر چلتا ہے نہیں چلتا؟ بھائی تو نے نوکری کیوں کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اللہ پر، دین پر، معاشرے پر، سیاستدانوں پہ، فوج پہ، امیروں پہ، ان پہ ڈالتے ہیں. اب غلطی آپ کی ہے بھائی، ان سب کی نہیں ہے. اپنی اداؤں پر خود غور کیجئے. کہا ہے نا شاعر نے. اب سمجھیں تیسری چیز سمجھنا، ماشاءاللہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ نہیں، بازار میں ایک مثال دی جاتی ہے سلامی توپوں کی. بازار میں دیتے نا مثال. میں کل یہاں جو بھائی تھے نا بیٹھے ہوئے، انہیں یاد ہوگا کل جو یہاں بھائی بیٹھا ہوا تھا، پرسوں یا کل کی بات ہے، بھائی آیا تھا کہ 2 سال ہو گئے میرا کاروبار نہیں چل رہا. تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اوپر کا کوئی مسئلہ ہے. ہاں میں نے کہا اوپر کا مسئلہ ہے، اوپر کا یہ مسئلہ ہے. سنو ذرا بات کو. کچھ دیر پہلے پتہ ہے کیا بات بتا کے چکا تھا کہ ابھی ہماری پھپھی کا کراچی میں انتقال ہو گیا، بیوی بچوں کو لے کے میت میں جانا ضروری تھا.
10,000 کی گاڑی کر کے گیا. کچھ دیر پہلے بتا کے چکا تھا. میں نے اس سے بولا, میں نے کہا بھائی میرے, کس نے آپ کو کہا تھا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, آپ 10,000 کی گاڑی کرا کے لے سب کو میت میں, آپ چھوٹے بچے کا صفوں میں کھڑے ہوں گے نماز جنازے کی, کندھا دیں گے پھوپھی کو. وہ خوف خدا کرو یار, تو اکیلا جا کے منہ دکھا کر آ جاتا وہاں پر. بھائی سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ دیکھو میری اس بات کو سمجھو, تمہاری دال روٹی پوچھنے کوئی نہیں آئے گا, تمہیں تمہاری دال روٹی کے لیے خود کرنا پڑے گا. اور جب تمہیں اپنی دال روٹی کے لیے خود کرنا پڑے گا تو اس بات کو سمجھو, یہ دنیا دکھائی کے نام پہ, یہ خاندان دکھائی کے نام پہ, یہ رسومات کے نام پر جو شاہ خرچیاں میں اور آپ کرتے ہیں, اس کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں یار وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے دادا کے زمانے سے ₹1,00,000 سے کم کا جانور کبھی ہم نے قربان نہیں کیا. سمجھے بات کو؟ ماشاءاللہ آپ دادا کی وصیت, دادا کی جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں ذرا, دادا بیچارہ شاید وصیت کر کے گیا تھا کہ بیٹا اگر تیرے زمانے تک وہ 5,00,000 کا ہو جائے نا, جب بھی کریو, جب بھی 5,00,000 والا ہی کریو. دادا کو ایسی وصیت کر کے گیا تھا. نہیں, تو نے خود پر فرض اور واجب کر لیا, اللہ نے تو نہیں کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا کرتے تھے, وہ سب کے لیے قربانی کی کفایت کرتا تھا. میں نے پہلے ان آیات کے پہلے درس کے اندر آپ بھائیوں کو بتایا تھا کہ اللہ کے بندو, سب سے پہلے تم پر تمہارے رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, ماں باپ کا حق ہے. 5,00,000 والا جانور قربان کر دیا, باپ کے لیے ایک جوڑا خرید کے لے کے نہیں گیا, ماں کے لیے کبھی پھل خرید کے لے کے نہیں گیا کہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلا دے. شادی شدہ بہن کے گھر میں جا کر بہنوئی کو کسی بہانے باہر بیچ کر بہن سے یہ نہیں پوچھ لیا دال روٹی صحیح چل رہی ہے, نہیں تو بھائی کوئی تو تیری شادی ہونے کے بعد تو ہم سے کوئی غیر تھوڑی ہو گئی, آج بھی تو ہماری بہن ہی ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یا بھائی ہے, بھائی کے گھر میں چلے گا, بھائی تو گھر چلا رہا ہے, خدا نہ خواستہ گھر سے تھوڑی الگ ہو گیا, کوئی بھی مجبوری ہے ہمیں بتا, کوئی پریشانی ہمیں بتا, ساتھ ہے. اول تو یعنی کہ میں جو بار بار ہر درس میں آپ بھائیوں کو توجہ دلائیے, سیپریشن کی مکمل طور پہ مخالفت کریں, جو ہمارا مشترکہ خاندانی نظام ہے اسے اختیار کریں. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر بھائیوں کو بہنوں کا علیحدہ ہونا بھی پڑ جائے تو سب سے پہلے دین یہ بنائے. جمعہ والے دن ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں, فرض کیا تجھ پر اللہ نے, ابے جمعہ والے دن جا اپنے بیمار رشتہ داروں کا منہ دیکھ, محلے میں جا جو پڑوسی ہیں ان کو دیکھ. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات ہی نہیں؟ تو اصل جو بنیادی بات ہے نا, ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے پہ غور کرنا چاہیے. اسلام نے تو جو نظام دیا نا وہ اتنا زبردست ہے, یقین کریں بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانے اترے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ حج کیا تھا, عمرہ, جہاد, ہجرت ہے, کیا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں. آسمان سے, ہم نے پڑھا تھا نا سورہ مائدہ میں, آسمان سے ان کے لیے کھانے اترے نا. وہ اللہ کے زیادہ محبوب, وہ زیادہ چاہیے تھا, ہم نہیں, ہم بھی ہیں, سب ہیں. اس نے خود کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. ہمارے لیے بھی آسمان سے کھانے اتریں گے. عقیدت تو یہ بناؤ, پہلے عقیدت تو بنے. جب عقیدہ یہ بن جائے گا نہیں محنت نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کیسے؟ یاد رکھیں اس بات کو, میں پھر دوہرا رہا ہوں, محنت اچھا انسان بننے کے لیے کرنی ہے, معاشرے میں ایک نام پیدا کرنے کے لیے کرنی ہے. کوئی یہ نہ کہے ہڈرام ہے, کوئی یہ نہ کہے اٹھائی گیرا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یہ نہ کہے کوئی, یہ کہے کہ یار بڑا باصلاحیت آدمی ہے, یار اس کے خاموشی سے بھی امت کو فائدہ ہے, اس کے بولنے سے بھی فائدہ ہے, اس کے چلنے سے بھی فائدہ ہے, بیٹھنے سے بھی فائدہ ہے, اٹھنے سے بھی فائدہ ہے, یہ امت کے لیے فائدہ مند آدمی ہے. یہ ہونا چاہیے. کھانا تو آج اللہ کا ہم پر بڑا کرم و فضل ہے. پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑوس کا دروازہ بجاؤ اور پوچھو کیا پکا ہے, کڑی بنی ہے, لے ایک پلیٹ ہے, نہیں بتاؤ. آج بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. تم کبھی جاؤ ذرا امریکہ برابر والے کا دروازہ رات کو بجاؤ 10 بجے, وہ دروازہ بعد میں کھولے گا, پہلے پولیس کی گاڑی آ کے رکے گی. کیا ہوا, وہ اس 911 کو کال بھی کر دی ہوگی, رات 10 بجے کو دروازے کو نوک کر رہا ہے. وہاں کہاں تصور ہے؟ پولیس والے اتر کے آئے, جی حضور کیسے,
وہ اصل میں بھوکا تھا نا تو دروازہ بجا کے کھانا مانگ رہا تھا. بھی کون سا طریقہ؟ اب ان کا تو یہ طریقہ ہی نہیں. ہمارے ہاں دروازہ آیا رات, ہاں کیا پکا؟ کڑی لے آ پلیٹ, وہ بھی لا رہا ہے خوشی خوشی. لوگ بہت کارنامہ کر رہے ہیں دونوں مل ہے. ہمارے معاشرے میں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. کچھ نہیں ہوتا. او یار ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے انصاف ہوٹل کے باہر بیٹھ کے 100 ہرونچی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تم جا کے بیٹھ جائے تو وہ کون سا منع کرے گا؟ تو ہرونچیوں کو اتنے اس سے کھلا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا. تو یہ ہمارا پاکستان ہے یار, نعمت ہے. یہاں کھانے کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں بس 2 چیزیں سمجھنے کی کوشش کرو, کیا کھا رہے ہو اسے دیکھو, حلال ہے حرام. اور دوسری چیز یہ کہ تم اصل میں کماتے کھانے کے لیے نہیں ہو, اسے دیکھو. تو کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جی ہماری 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملے تو لہذا ہم نالیاں نہیں کھولیں گے, سیٹ ہمیں ہماری مزدوری نہیں دے رہا تو لہذا ہم یونین نے ہڑتال کر دی اب ہم کام نہیں کریں گے. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ہمیشہ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے, محنتی ذمہ دار معاشرے کا فرد ثابت کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کرتے رہو گے. اور جب سب مل کے ایسا کریں گے, اچھا یہ پھر عادت سے مجبور ہو کے یہ تو بات میں کروں گا دوبارہ, تو یہ تو میری سب سے بڑی دکھتی رہ گئے. میں بار بار 100-150 دفعہ تو آپ لوگوں کو توجہ دلا چکا ہوں, آج پھر دلا رہا ہوں. یار یہ بہت بڑا ایک شیطانی وسوسہ ہے, اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی بے انتہا ضرورت ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بڑا عالمیہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ اس لاکھوں کی آبادی والے شہر میں ہوٹل, ڈبو, پٹی, کیرم, موبائل, ٹی وی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہو, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کر سکتے ہیں. ورنہ آپ بھی دیگر لوگوں کی طرح ڈبو, پٹی, کیرم, موبائل, ٹی وی کے آگے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے واہیات فضول چیزوں میں, بکواس چیزوں میں لگے ہوئے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں, بھائی آپ ہی تو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ آپ ہی کو تو رول ماڈل بنا کے آپ کے بھائی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے محلے دار کریں گے. جب ہم اپنے ارد گرد نہیں, کوئی پوچھتا ہے یار ہمیں تو تمہارا ماضی بھی یاد ہے, کیا تم تھے پہلے, ہیں یہ کیسے بدلاؤ آیا. تو زیادہ تر جو نام نکل کے آتا ہے کسی فرد واحد کا ہی نکل کے آتا ہے نا. ایسا تو کبھی ہم نے نہیں سنا وہ اصل میں ہوا تھا, میں رات کو سو گیا تھا, خواب میں اللہ کے رسول کی بشارت ہوئی, انہوں نے کہا بیٹا سیدھا ہو جا, میں سیدھا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایسا تو بس ایک ہی مخصوص گروہ ہمارے یہاں جس کے ساتھ ہوتا ہے, باقی تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا نا. ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے محلے کا فلاں بھائی تھا, اس نے ایک دفعہ مجھے توجہ دلائی کہ یار درس کا پروگرام ہے, چلو یار آج مسجد میں فلانی پروگرام ہے, چلو یار جمعے خود, ارے یار جمعے کی نماز تو پڑھ لیا کر, ارے یار چل ابھی یہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا, ایسے ہی نا, یا میں نے فلاں کو سن لیا تھا, ایسے ہی نا بھائی, یا فلاں کتاب پڑھ لی تھی, ایسے ہی نا بھائی. ہر کسی کا ایک ٹریگر پوائنٹ وہ خود بتاتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ, ٹریگر پوائنٹ, یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ ہوا تھا. ہمیشہ اس کے پیچھے ایک فرد کھڑا ہوا نظر آئے گا. جب بھی کوئی آدمی یہ بات کہے گا کہ جی میں اس وجہ سے میری اصلاح ہوئی, تو پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ملے گا, ایک انسان کھڑا ہوا ملے گا. وہ انسان اگر سوچ لیتا نا کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا تو آج یہ ہوتا, اور جب آج یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا تو کل کوئی اور ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو نا اپنے آپ کو بس استقامت کے ساتھ کھڑا رکھنا ہے. خود بخود دوسرا آدمی پیدا ہوگا, تیسرا آدمی پیدا ہوگا, چوتھا آدمی پیدا ہوگا. اور ابھی تو اگلی آیت ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ, وہاں تو پھر یہ اس کی مزید معراج ہے, اس بات کی ایک مزید معراج ہے. اور مجھے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے کا خاندانی منصوبہ بندی کا بورڈ ہی توڑ دو گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت سمجھنا عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.